بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے لمحہ آتشیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیوان عام میں جلوہ گر تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی، جا پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے، حکم ہوا باریاب کرو۔ چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو کے اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو یہ کہا۔ جا پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرہ سنا ہے۔ اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیہ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد وہ یہ سوچنے لگا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے، بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ رستے میں بیمار پڑ گئے۔ دلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مانگ لی، گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتا بند گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ صحت یاب ہونے لگے۔ صحت کے دن جاری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یابی کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے۔ دربار کچا کچ بھرا ہوا تھا، آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی کہ سارا دربار سر و قد کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور ایام اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ افروز تھے۔ اسی درمیان ایک چوبدار نے آ کر خبر دی، جا پناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں پیش کیا ہے، وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت دی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکمائے یونان کے دستار عبور میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت دانائی جھلک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی، جن کے سروں پر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار شاہی ایران کے جذبہ ہمدردی کے ستائج سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والوں کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی باپوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا دکھ ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈھال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر امید باندھی۔ آج رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد عید کا چاند نظر آ گیا۔ ساری جگہ خوشیاں منائی گئی۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ساری فضا رنگ و نور میں شرابور تھی۔ نورس گلیاں شکفتہ پھولوں اور مہکتے ہوئے گنچوں کے رنگ برنگے جلواؤں سے سارا شہر قلعہ معلیٰ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور رؤسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ قیمتی تحائف اور پیشے بہار جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلیٰ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صدر دروازے سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دلہن بنا ہوا تھا۔ نقیبوں کی صداؤں کی گونج میں شہنشاہ
دیوان عام میں تشریف لائے، تخت آبنوس پر جلوہ گر ہوتے ہوئے اسلامی اور عید کی مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ والیان ریاست اور رؤسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کی۔ آخر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا، اس نے اس شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں ایک لال شب چراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی کھٹک خاندانی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر آج اسے پائے گا عالی تک پہنچنے کا اعزاز ہوا ہے۔ حضور کے سامنے یہ تحفہ پیش کیا اور خوشی کا احساس کیا۔ آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائے گا شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس لوٹنا چاہا، شہنشاہ عالم اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں جا گرے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستا رہا۔ ہزار شکست و رخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی۔ آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دکن کے علاقے سے خبر موصول ہوئی کہ وہاں سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وقت کے مطابق آتش بغاوت فرد کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ کیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر دیر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرے تھے، سارے علاقے میں دھوم مچ گئی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑیوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ صبح شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر طبعاً بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے، اسی لیے یہ دستور تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا، قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فاتح نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھوس کی جھونپڑیوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ کوثار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑ کی کھو میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور حضور فیض برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ خدایان سے فیضیاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محور رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے نور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میر لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ شام ہو چکی تھی، اسی لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کوہ تک ساری گزرگاہوں کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا تھا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور چل پڑے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک تینی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی وہ مصروف ہیں، تھوڑی دیر تک رک جائیں۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب آپ اندر تشریف لے جائیں۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اسی لیے جگہ جگہ کافوری مشعل روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت
زحمت محسوس نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، فرش سے زمین پر بیٹھ گئے، دیر تک ان کے روحانی فیض و برکات کے امیدوار بن کر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرض رد کر دی۔ وہ بدستور اپنے عالم محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ حیران ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اسی لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دمِ رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک تھوڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکا، بہروپیہ دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں جسے دربار آپ نے شکست دی۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کو بوسہ لیں۔ اب یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحریر میں دیر تک وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ختم ہوا تو ارشاد فرمایا، میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی یہ تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اسی وقت ادا کروں گا جب تم محل میں مجھ سے ملاقات کرنے آؤ گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا۔ جا پناہ اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب بھی کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر درویش کی نقل میں یہ سب تاثر ہے کہ قصور ہند کے شہنشاہ کی مظہر پیشانی میرے آگے جھک گئی تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور جیب و گریبان کی دھجیاں اڑاتا ہوا جسم و جون میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت اورنگزیب واقعے کے تاثر سے آنکھیں بھیگ گئی۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مرتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ آتش زندگی بھر کی غفلتوں کا کنارہ بن جاتا ہے، غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف پڑی۔ خدا شناسی اور فقیر درویشی کے نکالوں نے دنیا میں کیسے کیسے لوٹا ہوگا، کون جانتا ہے۔ اس راہ کا فریب خوردار ایک میں نہیں ہے، بلکہ میری طرح لاکھوں افراد شیطان کے مکر کا شکار ہوتے ہوں گے۔ صدر پروردگار تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔